جیسے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے، لیکن بعض روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، اگر ان کا علاج نہ ہو، دنیا میں ان کا علاج نہ ہو، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اب یہ ساتھی ہیں بیچارے ہیں پشاور سے، یہ ہمارے بھائی مبشر ہیں، ان کو میں فون کے ذریعے اپنا یہ حال لکھوایا ہے، اور یہ پرچی میں پوچھ رہے ہیں، یہ حال ایک کا ہے آگے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آئے ان پرچیوں کے جواب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہا جاتا ہے وہ دوا سب کے لیے ہے۔ ہم آگے اللہ تعالیٰ پھر اللہ اس دوا سے اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہاں ساتھی میرے ساتھ زیادتی کریں تو میرے اندر بیماری یہ ہے کہ یہ زیادتی دل سے نکلتی نہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بہت کوشش کرتا ہوں تو وہ بات دل سے نکل جائے۔ دیکھو اللہ اپنی مہربانی فرمائے، دیکھو ہمارے ذمے زیادتی کا نکالنا نہیں ہے یا رکھنا، زیادتی کا معاف کرنا ہے۔ جو حدیثی میں حکم ہے یہ ہے، حدیثی میں آتا ہے، ایک حدیثی سل من قطع کا واف ومن ظلم کا واحسن الی من اساء الیہ، سل من قطع کا واف ومن ظلم کا واحسن الی من اساء الیہ۔ اتنی پیاری حدیث ہے، اگر اس حدیث پر ہم سب عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے سے آپ کا عمل ہوگا، مجھے بھی اللہ اس پر عمل کا ذرا نصیب فرمائے۔ اس حدیث پر عمل کر لیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور سارے دل پاک اور صاف ہو جائیں۔ کہ سلمن قطع کا ایک ہے سننا، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے پینا یا رکھنا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، سبق پڑھنا اور چیز ہے، سبق پکانا اور چیز ہے۔ سبق پڑھنا اور چیز، سبق پکانا اور چیز یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ فرمایا ابھی ہے حدیث شریف آپ نے سنی ہے کہ ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، تم حسد سے بچو، جلنے سے بچو، جلنے کی بیماری سے بچو، یاد رکھنا ہے۔ فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ بے شک حسد، یہ جلنا، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد ہے نا، یہ سینے کا چولہا ہے، چولہا یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ یہود تھے نا، یہود ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب کرے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں دوسرے پارے کی آیت ہے نا، الذین یعرفونہ، بلکہ پہلے پارے میں بھی شاید ہوگا کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو، برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود آپ کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہر امیر المومنین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، فرمائے لگے یہود کے 10 بڑے بڑے علماء ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہود کے 10 بڑے بڑے علماء ہیں، اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جائیں ان کے پیچھے پوری یہودیت مسلمان ہو جائے، لیکن ان میں سے خوش نصیب یہود کے ان 10 علماء میں سے خوش نصیب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ان سے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا، کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے، کہ آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق اور سچ ہے، ایک ذرے کا شک نہیں آتا۔ فرمانے لگے ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید والدہ نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے نبی برحق ہونے میں ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ لیکن یہود ہیں، ان کو حسد کی بیماری لے ڈوبی، حسد کی بیماری لے ڈوبی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر زمان اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہمارے قوم قبیلے میں آئیں گے، ہمارے یعنی بنو اسحاق میں آئیں گے۔ یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیسے آ گئے؟ اب اگر ان کو کوئی کہے اللہ کے بندو، کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ تھوڑے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ تھوڑے ہیں، وہ بھی تو آپ کے تایا ہیں۔ حضرت صرف والدہ کا فرق ہے، والد تو دونوں کے ایک ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تو آپ کے تایا ہیں، بڑے بھائی ہیں، لا۔ لیکن یاد رکھنا بعض یہ روحانی بیماری، حسد کی بیماری، جلنے کی بیماری، بعض یہ روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں سبوں میں فاصلے ڈال دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہے۔